مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں اب سب کو سلام۔ آج کلام مقدس میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے کہ ہم اپنی سب راہوں میں خداوند کو کیسے پہچانیں اور اپنی سب راہوں میں فرسٹ پریورٹی اپنے زندہ خدا کو کیسے دیں۔ بائبل مقدس میں سے آج ہم دیکھیں گے عہد عتیق میں سے امثال کی کتاب، اس کے 3 باب اور اس کی 5 آیت سے لے کر ہم چند آیتوں پر توجہ فرمائیں گے اور اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے کہ خدا کی آواز ہمارے لیے کیا ہے۔ اور یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ان چند آیات میں جو اصول بتائے گئے ہیں، جو آئین رکھے گئے ہیں، جو قانون رکھے گئے ہیں، وہ کیا ہیں، اور اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو اس پر عمل کر کے جو اجر ہے، جو برکت ہے، وہ کون سی ہے جو ہماری رہنمائی کر سکتی ہے، جو ہمیں بحال کر سکتی ہے، جو ہمیں آزاد کر سکتی ہے، جو ہمیں صحت دے سکتی ہے۔ اور یہاں پر جو پہلی ورس ہے وہاں پر لکھا ہے کہ اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر۔ جو پہلا کام ہے، ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کرنا ہے۔ موسٹلی ہم خدا کے ساتھ جڑے ہونے کے باوجود خدا سے اپنی فریادیں، اپنی منتیں اور خدا کا خوف بھی مانتے ہیں، لیکن پورا دل ہم خدا کو نہیں دیتے۔ مقدس ایلیا جب ہم سلاطین کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ کب تک تم 2 خیالوں میں پڑے رہو گے، ڈاواں ڈول رہو گے، یعنی کہ ایک خدا کی پرستش کرو، ایک خدا کو چنو، ایک خدا کے آگے جھکو اور پورے دل سے جھکو۔ اور یہاں پر بھی سلیمان بادشاہ جنہیں خدا نے حکمت و دانائی انعام میں مفت دی، خدا نے جو پرائز ہے گفٹ کرتے ہوئے اپنے بندہ کو حکمت و دانائی بخشی اور اپنے بندہ کو بہت سے لوگوں میں انصاف کرنے والا ٹھہرایا اور 40 سالہ حکومت دی، یعنی کہ پورے 40 سال ملک میں امن و امان رہا۔ اور یہ کیوں رہا؟ کیونکہ خدا کا بندہ خدا کے ہاتھوں پر تکیہ کرتا تھا، خدا پر بھروسہ کرتا تھا، خدا کی حمد کرتا تھا اور خدا کی شکر گزاری کرتا تھا۔ اور یہاں پر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ ہم خدا سے اپنی منت رکھنے کے بعد بھی اپنے منصوبوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنی مرضی کو، اپنی حکمت کو، اپنی دانش کو پریورٹی دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انسان کے ارادے جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، بلکہ خدا ہی ہے جو ہمارے ارادوں کو پورا کرتا ہے۔ پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انسان اپنے قدموں کی رہنمائی خود سے نہیں کر سکتا، خدا ہی ہے جو ہمارے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے، جو ہمارے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اور اس لیے ہمیں اپنی فہم پر تکیہ نہیں کرنا، اپنی حکمت کو، اپنی دانش کو، اپنے عقل کو بڑا نہیں کرنا، بلکہ خدا کو سب کچھ مانتے ہوئے، خدا کو حکمت و دانائی کا منبع مانتے ہوئے پورے دل سے اس پر توکل کرنا ہے اور اپنی جو فہم ہے، اپنی جو عقل ہے، اس پر تکیہ نہیں کرنا، کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے، ہمارا علم جو ہے وہ ناتمام ہے۔ اس لیے اپنی سب باتوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ خداوند پر توکل کرنا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان۔ جب ہم اس کی پہچان کو حاصل کر لیتے ہیں
تو زندگی میں کسی بھی راہ میں ہم کبھی خطا نہیں کھاتے، کبھی ہم گرتے نہیں ہیں، کبھی ہم ناکام نہیں ہوتے، بلکہ سرفرازی، کامیابی، خوشحالی، خشک سالی میں بھی، قحط میں بھی، کال میں بھی، جب حالات جو ہیں وہ ہمارے اپوزٹ ہو جاتے ہیں، جب ناموافق حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، جب ہم سب راہوں میں اس کو پہچان لیتے ہیں، اس کی پہچان، اس کا عرفان حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر خدا ہماری سب راہوں میں ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچانیں۔ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی بات ہے، ہمیں اپنے خدا کو فرسٹ پیورٹی، پہلا درجہ، پہلے جو تعظیم ہے ہمیں اپنے خدا کی کرنی ہے کہ کیا خدا اس بات سے ہمیں منع کرتا ہے؟ کیا میرا خدا اس بات سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے خدا کو خوش کر پا رہا ہوں؟ جب ایسی سوچ ہوگی، جب ایسی تھنکنگ ہوگی ہماری، تو ہم اپنی سب راہوں میں اس کو پہچاننے والے بنیں گے۔ جب ہم بائبل مقدس میں انبیاء کی زندگی کا یہ شیوا دیکھتے ہیں، تو جہاں سے خدا نے حکم فرمایا، وہ حکم کو مانتے ہوئے، اس کی آواز کو سنتے ہوئے، اس کے حکم کو پاتے ہوئے، اس کو پہچانتے ہوئے اس کے حضور میں کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی سب راہوں میں اس کی رہنمائی کو پایا ہے۔ تو آج ضروری ہے کہ اگر یہ پہچان ہماری زندگی میں ہے تو ہم بھی سب راہوں میں اسے پائیں گے، اور پھر وہ کیا کرے گا؟ ہماری رہنمائی کرے گا۔ لکھا ہے کہ وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ خدا ہمارا جو رہنما بن کر، ہمیں راستہ دکھانے والا، ہمارا لیڈر بن کر ہمیں گائیڈ کرے گا۔ اور جب ہم کسی لیڈر کی قیادت میں چلتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ناکام ہوں، خدا ہمارے آگے آگے رستوں کو صاف کرتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچانیں۔ جب ہم بائبل مقدس میں سے سیموئیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایلی کاہن کے بیٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اور پھر خدا نے بھی ان کو پہچاننا ناپسند کر دیا۔ خدا نے ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا، اور پھر ان کا انجام جو تھا وہ ایسا تھا کہ عبرت ان کی زندگی کا حصہ بنی، موت ان کی زندگی کا حصہ بنی۔ خدا میں ہوتے ہوئے، خدا کی راہوں میں ہوتے ہوئے، انہوں نے خدا کے فہم پر، خدا کی قدرت پر، خدا کی پہچان پر اپنی پہچان کو بڑھانا شروع کر دیا، اور لوگوں میں غلط کام اور غلط کاریاں ان کی اس قدر بڑھ گئیں کہ آسمان کا خدا انہیں سرزنش کرتا، انہیں سزا دیتا، اور ان کو موت کا لقمہ بننا پڑا۔ تو آج ضروری ہے کہ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچانیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جب ہم اس پر مکمل طور پر توکل کرتے ہیں، اپنی حکمت کو، اپنی دانش کو، اپنی عقل کو پیچھے کرتے ہیں، تو پھر آسمان کا خدا جنگ میں ہمارے لیے تلوار اٹھائے بغیر ہمیں فتح یابی بخشتا ہے۔ پھر خدا خشک سالی میں خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے، خدا میدانوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، خدا بیابانوں میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، خدا زندگی کے بحرانوں میں جب کچھ نظر نہیں آتا، خدا تب بھی ہمارے ساتھ رہ کر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم بائبل مقدس میں سے انبیاء کرام کی زندگی کے ان اعمال پر ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے خدا کے ساتھ گزارے، تو بائبل بیان کرتی ہے کہ زندگی میں کبھی وہ ناکام نہیں پائے گئے، کبھی وہ پیچھے نہیں چھوڑے گئے۔ مقدس یشوع، مقدس ایلیا، مقدس الیشا اور مقدس یعقوب، مقدس ابراہم، یہ سب خدا کے لوگ رہنمائی میں چلنے والے لوگ تھے، اور پھر خدا نے ان کو سرفراز کیا۔ اور یہاں پر مقدس سلیمان بھی یہ بات کہتے ہیں کہ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری
रहनुमाई करेगा। जब हम उसे पहचानेंगे तो फिर खुदा हमारी रहनुमाई करेगा। जब हम पहचानेंगे नहीं, खुदा को पहचानना ना पसंद करेंगे, तब वो हमारी रहनुमाई नहीं करेगा। तब मुश्किलात हमें खुद से ही उनको दूर करना पड़ेगा, और इंसान खुद से अपनी मुश्किलों को ख़त्म नहीं कर सकता। अपनी हर्डल्स, अपने चैलेंजेस, जब तक खुदा की मदद नहीं मिलती, हम उन पर गालिब नहीं आ सकते। और लिखा है कि तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। मोस्टली ऐसा होता है कि हम अपने फ़ैसलों को, अपनी बातों को, अपने इरादों को, अपने मंसूबों को जब तरतीब देते हैं तो हम अपने आप को बड़ा अहम जानते हैं। हम अपने आप को इतना अहम समझते हैं कि हमारे जैसा कोई अक्लमंद नहीं है, हमारे जैसा कोई दानिशमंद नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है कि तू अपनी निगाह में, अपनी ही नज़रों में दानिशमंद ना बन। जब तक खुदा हमें हिकमत नहीं बख्शता, जब तक खुदा हमें फ़हम नहीं देता, और इस फ़हम पर जब हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, दानिशमंद बनते हैं। तो आज ज़रूरी है कि हम अपनी निगाहों में दानिशमंद न बने, उसके सामने उसके अदना से गुलाम बने, ताकि वो हमें हिकमत से मामूर करे। हम अपनी निगाह में अक्लमंदी और उम्दा लोगों को सराहते और उनको पसंद करते हैं, लेकिन खुदा की निगाह में बेवकूफ़ भी ख़ास बन जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि उसने दुनिया के नकम्मों को चुन लिया, उसने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया, ताकि हकीमों की हिकमत को रद्द करे। तो इसलिए हमें अपनी निगाह में दानिशमंद नहीं बनना। और यहाँ पर लिखा है कि खुदावन से डर और बदी से किनारा कर। फिर हमें इस तमाम अमल के साथ खुदा का डर भी रखना है और बदी से किनारा भी करना है। जब हम बुज़ुर्ग दाऊद की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, तो जब उन्होंने गुनाह किया, गुनाह में वो जब खुदा उन्हें मलामत करता है, तो बाइबल में लिखा है कि फिर उन्होंने किनारा किया बदी से। तो जब किनारा किया तो आसमान के खुदा ने उन्हें बरोमंद करना शुरू कर दिया। तो आज हम अपनी ज़िंदगियों पर तवज्जो फरमाएं कि क्या हम उसका खौफ रखे हुए हैं, क्या हम बदी से किनारा किए हुए हैं। यहाँ पर लिखा है कि ये तेरी नाव की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। तो आज ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी नाव की सेहत और हड्डियों की ताजगी पाएँ, तो खुदा के कलाम पर पूरे दिल से तवक्कल करें, अपनी फ़हम पर तकिया ना करें, अपनी निगाहों में ख़ुद को दानिशमंद ना समझें, बदी से किनारा करें और खुदावन से डरें, और उसके अलावा अपनी सब राहों में उसको पहचानें, ताकि आसमान का खुदा हमारी हड्डियों को ताजगी, हमारी नाव को सेहत दे, और हम कभी भी नाकामी ना पाएँ, कभी भी हम जो है वो पस्त ना किए जाएं, कभी भी हम जो किसी इंसान के सामने हमारा सर न झुके, बल्कि ज़िंदा खुदा हमारा नाम, हमारी पहचान और हमारे कामों को एक अलग पहचान दे। जब हम बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस शमूएल की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, तो जब उनकी माँ, जब वो बच्चे ही थे, उनको हैकल में छोड़कर जाती हैं, तो हैकल में होते हुए जब खुदा की आवाज़ आती है, तो वो मुकद्दस एली के पास जाते और उन्हें कहते कि आपने मुझे बुलाया, लेकिन वो कहते कि मैंने नहीं बुलाया। 3 बार खुदा ने उन्हें आवाज़ दी, तो फिर वो कहने वाले बने कि ऐ खुदा मैं हाजिर हूँ। तो फिर खुदा, जब उन्होंने खुदा की जी हजूरी में खड़े होना शुरू किया, खुदा की आवाज़ को पहचान लिया, खुदा की राहों को पहचान लिया, तो खुदा ने बड़े बड़े मकाशफात, बड़ी बड़ी बातें अपने बंदा पर ज़ाहिर की और अपने बंदा को बतौर नबी कौम बनी इसराइल पर मुकर्रर कर दिया। तो आज ज़िंदगी में अगर हम चाहते हैं कि हम आला दर्जात पाएँ, अपनी ज़िंदगी में छुपे हुए उन भेदों को जान पाएँ, खुदा हम पर अपने भेदों को आश्कारा करे और हम एक नया मुकाम, एक नई इज़्ज़त पाएँ, लोगों के लिए रोबदार बन सकें, तो आज उसको पहचानने वाले बनना है, ताकि हम सरफराजी को हासिल कर सकें। सो इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।